سید سردار علی شاہ صاحب. You want to speak? یہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں. لیڈیز کا آج بہیویئر ایسا ہے کہ آئی ول ناٹ الاؤ دیم. اچھا یہ اگر بات کرنا چاہتی تو بھلے کریں, میں آخر میں بولوں گا 2 لفظ. میں بولوں ٹھیک. یہ جو ریزولوشن یہاں پہ ہماری کلیگ ممبر جو لائی ہیں 5 جولائی کے حوالے سے, جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے کیلنڈر میں ایک سیاہ دن ہے 5 جولائی, اور جس میں اس شخص کی حکومت کو آپریشن فیئر پلے کے نام دے کے, میں سمجھتا ہوں وہ آپریشن فیئر پلے نہیں تھا, وہ آپریشن فاؤل پلے تھا, اس کا نام دے کے اس گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کیا گیا, اور اس ملک پہ ایک الو کی حکمرانی کا آغاز ہوا. پاکستان بننے سے 47 سے لے کے 25 سال تک جو ایک ملک جو ہے وہ متفقہ آئین کے لیے ترستا رہا. آئین نہیں تھا, 56 کا آئین الیکٹڈ پارلیمنٹ کا نہیں تھا, اس کے بعد 62 کا آئین متفقہ آئین نہیں تھا. وہ 25 سالوں کے بعد پاکستان کو ایک جمہوری آئین پارلیمنٹ سے متفقہ منظور شدہ ایک آئین ملا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان جو خواب تھا, جناح صاحب کا خواب تھا, جو اس پاکستان کی مظلوم عوام کا جو خواب تھا کہ پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری پارلیمانی ملک بنایا جائے, اس پہ یہ اٹیمپٹ تھا, یہ وار تھا. اور یہ 5 جولائی کا انسیڈنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں آج تک پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی ہے, جہاں سے ڈی ٹریک ہوا تھا. بھٹو صاحب پاکستان میں فنامنا تھے جناب اسپیکر, میں اس کو ایک فرد نہیں کہتا, میں اس کو فنامنا کہتا ہوں. وہ ایک لقا تھے جس نے پاکستان کے مظلوم عوام کو, جو اس وقت کے جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے نوازے ہوئے اس وقت جو رائے بہادر تھے, ان کے پاؤں میں جو خلق پڑی ہوئی تھی, جو رینگتی رہتی تھی ریڈ کارپیٹس پہ ان کے ایوانوں میں, ان کو باہر نکال کے گلی میں کھڑا کر کے اس کو زبان دی کہ آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ فقط تھوکنے کا کام نہیں کرتی, آپ کے منہ میں جو زبان ہے وہ بولنے کا کام بھی کر سکتی ہے, کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے. وہ زبان دینے والا شخص تھا. اس لیے سندھ کے لوگوں نے تو اس کو رانو تصور کیا. بھٹو صاحب کو سندھ کے لوگوں نے جو ٹریبیوٹ دیا ہے اس کو مومل رانو کی داستان سے اٹھا کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رانو تھا, یہ سندھ کا رانو تھا, جس کو جنرل ضیاء جیسے, میں سمجھتا ہوں جس کو ہینری کسنجر نے اپنے بک میں لکھا تھا کہ وہ انسانی تاریخ کے جو چند بدترین جو ڈکٹیٹرز رہے ہیں, بدترین ڈکٹیٹر, اس میں جنرل ضیاء کا شمار ہوتا ہے, جنرل پنوشی سے لے کے اور جتنے بھی جنرل آئے ہوں گے, مگر سب سے بدترین ڈکلیئر جو ہوا وہ جنرل ضیاء ہوا. اس کے بعد 5 جولائی کے بعد اس ملک نے کیا کیا نہیں بھگتا. انتہا پسندی کو فیس کیا, کلاشنکوف ہم نے دیکھی, ہم نے یہاں پہ ہیروئن دیکھی, ہم نے یہاں پہ پاکستان کا جو ڈیموگرافک جو پاکستان کا جو بیلنس تھا وہ ہم نے بگڑتے ہوئے دیکھا, وہ ایکولیبرم ٹوٹا. اس ملک آج تک اس ٹریک پہ نہیں آ سکا ہے. یہ 5 جولائی کا دن میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت پسند اور جو جمہوریت کے متوالے جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی, ان ورکروں نے, ان کارکنوں نے, وہ پوری آبادی کی موومنٹ میں, جب ایک نہتی لڑکی جس کے لیے حبیب جالب نے کہا تھا کہ ڈر رہے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, وہ ایک اس کی بیٹی تھی جس نے اس خواب کو آگے لے کے چلی. آج بھی وہ خواب تشنا ہے. ہم تو کہہ نہیں سکتے, جیسے میرے بھائی امداد نے بات کی کہ ریاست مدینہ کی, کہ ہم تو ریاست مدینہ کی شکل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. مدینہ ایک مقدس ہماری سرزمین کا نام ہے, ایک شہر کا نام ہے. اس کو منسوب کرنا ایسے تماش بینوں کے ساتھ, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے. اور یہ سٹارٹ 5 جولائی سے ہوئی تھی بات, یہ اس سے پہلے کنٹینیو تھا, مگر ایک جو دور آیا 6 سال کا, وہ ایک ہوا کا جھونکا تھا. کسی شاعر نے کہا تھا بھٹو صاحب کی اس سولی پہ چڑھنے کے کہ تیز ہوا جے شوکارن میں کہ تم مروڑیو گل گچی جو ہن کے ننڈ اچی وئی, پھانسی جے جھولے میں ہن کے ننڈ اچی وئی.
وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ایک دور تھا جس کو آج لوگ یاد بھی کر رہے ہیں. 6 سالوں میں کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں. ایٹمی پاور بنانے سے لے کے اسٹیل ملز بنانے سے لے کے پاکستان میں یونیورسٹیوں کا اعلیٰ تعلیم کا جار بچھانے سے لے کے پتہ نہیں اس ملک میں کتنے ڈیولپمنٹ ہوئے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی کس نے کیا, یہ بھٹو صاحب نے کیا. 4-4.5 سال کے عرصے میں 73 میں کانسٹیٹیوشن آیا ہے, 73 میں ہی بیکمز پرائم منسٹر. 4 سالوں میں جو کنسیو کیا وہ مکمل کیا. اسکیمیں بن گئیں, یونیورسٹیز بن گئیں. ایگریکلچر یونیورسٹی ہیلی کاپٹر میں وہ بندہ جا رہا ہے, نیچے دیکھتا ہے شخص کہ یہاں پہ یہ سرسبز علاقہ کون سا ہے, وہ پوچھتا ہے ڈپٹی کمشنر سے, وہ کہتا ہے کہ یہ ٹنڈو جام ہے, اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ یونیورسٹی بنانی ہے. ایگزیکٹلی دس از دا رائٹ پلیس جہاں پہ مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی اسٹیبلش کرنی ہے. بارانی یونیورسٹی کا کانسیپٹ لینے سے بے شمار کام ہے, میں کیا اس کو گناؤں, مگر ہمیں اس آج کے دن یہ عہد کرنا ہے. آج کا دن فقط ریزولوشن پاس کرنے کا دن نہیں ہے, فقط ملامت اور مزاحمت کرنے کا دن نہیں ہے. آج یہ طے کرنے کا دن ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو تماشا نہ بنائیں. جو پارلیمنٹ پہ نیشنل اسمبلی سے لے کے یہاں تک جو تماشا ہوا ہے یہ کروانے والے کرا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ لوگوں کو یہ گمان دے سکیں, ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں کہ اس ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے وہ فیلیور ہے, وہ کوئی اور تالا آزمائی کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ہماری پارلیمنٹ کا ایک ایسی شکل دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ پارلیمنٹ چل نہیں پا رہی تھی, اور آج ہم اس لیے لائے ہیں کہ وہ نیڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے گلے میں 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے زہر کی شکل میں. یہ ہضم نہیں ہوتی, صوبوں کی امپاورمنٹ ان سے ہضم نہیں ہوتی. تو آج کا دن عہد کرنے کا دن ہے. بلاول بھٹو صاحب بار بار جو چیخ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو 18 امینڈمنٹ ہضم نہیں ہوتی, یہ اس ملک میں کوئی صدارتی نظام ٹائپ پہ کوئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ہم پارلیمنٹرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ سیریسلی سوچنا پڑے گا. یہ جو شور کرتے ہیں یہ خود نہیں کرتے, دے آر دا مرسنریز. یہ ان کے ایجنٹ ہیں جن کو یہ تماشا دکھانا ہے. ہمیں یہاں پہ اپنے طریقے سے, اپنے رویے سے ہمیں تماشا کریٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ کل ہم جس لیگیسی کا حصہ ہیں, ہم جس ذوالفقار علی بھٹو نے جس نے اپنی جان کی قربانی دی اس جمہوریت کو بچانے کے لیے, ہم جو اس کے ورکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہم ایسا تماشا نہ کریں کہ کل لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں. ہم ان کو کنڈیم کریں جو بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا نے, لوگوں نے دیکھ لیا. تو میرا کہنا اتنا ہی ہے کہ آج کا دن عہد کرنے کا دن ہے, پوائنٹ ٹو پونڈر, سوچنے کا دن ہے, سمجھنے کا دن ہے کہ اس کے بعد ملک میں آگے خدا نہ خواستہ جو فیوچرسٹیکلی اگر دیکھیں کوئی اور تماشا ہونے کے لیے کوئی اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے, تو اس اسکرپٹ کے لیے ہم سب اٹھ کھڑے ہوں, تیار ہوں. اور فیض امن فیض کے ان لفظوں میں بات اپنی ختم کروں گا کہ اس سمے جب بھٹو صاحب کو لے کے چلے گئے وہ مقتل تھا, اور اس مقتل سے اگر کسی نے پرچم اٹھایا ہے, کوئی جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے, تو وہ سرے بازار پاب جولاں آ کے کہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے, جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے, ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. Now I move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously.